اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ میں وسیم احمد، معلم اردو، شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں بیٹا کہ ان ویڈیو لیکچرز میں ہم درجہ نحوم کے مضمون اردو کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور آج ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے سبق نام دیو مالی۔ آج کی اس ویڈیو میں بیٹا ہم اس سبق کے حصہ جیم جو امتحانات میں آتی ہیں چیزیں، بیانیہ سوالات و جوابات، ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو چلتے ہیں بیٹا سوالات کی طرف۔ سب سے پہلے ہے درج ذیل اقتباسات کی تشریح کیجئے۔ اس میں ہم جملوں کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے کام سے سچا لگاؤ، اور اسی میں اس کی جیت تھی۔ سب سے پہلے بیٹا ہیڈنگ ہوگی حوالہ سبق و مصنف۔ مندرجہ بالا اقتباس ہماری اردو کی درسی کتاب کے سبق نام دیو مالی سے لیا گیا ہے، اور اس کے مصنف جناب مولوی عبدالحق ہیں۔ تشریح: مندرجہ بالا اقتباس میں سبق کے مرکزی کردار نام دیو مالی کا ذکر کرتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں کہ نام دیو کو اپنے کام سے خاطر خواہ لگاؤ تھا۔ یعنی اس جملے میں، یہ جو جملہ ہم ابھی تشریح کر رہے ہیں، اس میں مصنف نے نام دیو کی خوبی کو بیان کیا کہ وہ اپنے چمن کو واقعی چمن بنانا چاہتا تھا، اور اپنے پیڑ پودوں کی مناسب دیکھ بھال کرتا تھا، ان کو وقت پر کھاد پانی مہیا کرتا، ان پر دواؤں کا اسپرے کرتا تاکہ اس کے پیڑ پودے خراب نہ ہوں۔ اس کو اپنے کام سے عشق تھا، اور اس سلسلے میں اسے کسی صلے کی حاجت بھی نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کامیاب رہتا تھا۔ دوسرا جملہ، اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ حوالہ سبق و مصنف: مندرجہ بالا جملہ ہماری اردو کی درسی کتاب کے سبق نام دیو مالی سے لیا گیا ہے، اور اس کے مصنف جناب مولوی عبدالحق ہیں۔ تشریح: مندرجہ بالا جملے میں مصنف نام دیو پر نازل ہونے والی اچانک جو پریشانی افتاد تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نام دیو ہمیشہ کی طرح اپنے کام میں مشغول تھا اور اپنے پیڑ پودوں کی دیکھ بھال میں لگا ہوا تھا۔ اسے اچانک نازل ہونے والی اس افتاد کا بالکل بھی اندازہ نہ تھا۔ اسے بالکل نہ پتا چلا کہ اچانک یہ مصیبت اس پر ٹوٹ پڑے گی، ورنہ وہ احتیاطی تدابیر کر لیتا کہ اچانک شہد کی مکھیوں کا ایک جھنڈ نمودار ہوا، اور اس وقت تمام لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے، مگر وہ کام کا دھنی اپنے کام میں لگا رہا، اسے اندازہ ہی نہ ہوا، اور اسی لیے وہ اچانک نازل ہونے والی اس مصیبت کے گھیرے میں آ گیا، اور شہد کی مکھیوں نے اس پر حملہ کیا اور اسے اس قدر کاٹا کہ وہ بے دم ہو گیا اور اپنی جان سے چلا گیا۔ تیسرا جملہ، ان کو سبز اور شاداب دیکھ کر اسے ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ حوالہ سبق: مندرجہ بالا فقرہ نصاب میں شامل سبق نام دیو مالی سے منتخب کیا گیا ہے۔ ہیڈنگ ہوگی حوالہ مصنف۔ ہر جملے میں ریپیٹ ہو رہی ہے بیٹا۔ نصاب میں شامل سبق نام دیو مالی کے مصنف مولوی عبدالحق ہیں۔ آپ کو بابا اردو کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی مشہور تصانیف خطبات عبدالحق، سر سید احمد خان، چند ہم عصر وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد تشریح: سبق نام دیو مالی، اس میں نام دیو ایک مالی کا شخصیت کا مختصر خاکہ ہے جو کہ مولوی عبدالحق کی تصنیف چند ہم عصر سے ماخوذ ہے۔ سبق سے منتخب کردہ اس فقرے میں مصنف نام دیو کی اپنے کام میں لگن اور پیڑ پودوں سے محبت کا ذکر ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ نام دیو کی کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنے پیڑ پودوں کو ہی اپنی اولاد سمجھتا تھا، ان کی اسی طرح نگہداشت کرتا جس طرح والدین اپنے بچوں کی نگہداشت کرتے ہیں۔ جب اس کی محنت رنگ لاتی اور پیڑ پودے ہرے بھرے اور سرسبز و شاداب ہو جاتے تو نام دیو انہیں دیکھ کر اسی طرح خوش ہوتا جس طرح ایک ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ ماں ایسا رشتہ ہے جو اپنے بچوں کی معمولی سی تکلیف پر بھی بے چین ہو جاتی ہے
اور بچوں کی تکلیف خود محسوس کرتی ہے۔ مصنف نے نامدیو کے اپنے پیڑ پودوں سے متعلق احساسات کو اپنے بچوں سے متعلق ماں کے جذبات سے تشبیہ دے کر بات کو مختصر مگر جامع کر دیا ہے۔ چوتھا جملہ ہے، ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ وہی دو ہیڈنگ ریپیٹ ہوں گی بیٹا۔ حوالہ سبق و مصنف کہ مردر والا جملہ ہماری اردو کی درسی کتاب کے سبق نامدیو مالی سے منتخب کیا گیا ہے اور اس کے مصنف جناب مولوی عبدالحق ہیں۔ تشریح، مصنف نے اپنے اس اقتباس میں نیکی دراصل ہے کیا اس چیز کی وضاحت کی ہے۔ مصنف کے بقول اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے خزانوں سے سب کو مالا مال کیا ہے، بس ذرا دیکھنے والی نظر چاہیے۔ اپنی اس قدرتی صلاحیت کو ہم کیسے پہچان لیتے ہیں اور کس طرح استعمال کرتے ہیں، یہی ہمارا اصل ہنر اور کمال ہے۔ اگر ہم اپنی اس صلاحیت سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں اور خلق خدا کو بھی اس سے مستفید کرتے ہیں تو اصل میں ہم انسانیت کی معراج تک پہنچتے ہیں۔ بصورت دیگر ہماری کوئی حیثیت، کوئی وجود نہیں۔ جب روز قیامت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے تو ہم سے ہماری ہر بات کے بارے میں پرسش ہوگی، پوچھا جائے گا کہ اللہ کی دی ہوئی قدرتی صلاحیتوں کا ہم نے کس طرح استعمال کیا اور اس میں کس طرح اضافہ کیا، کس کو کتنا فائدہ ہماری ذات سے پہنچا۔ یہی دراصل ہمارا کمال ہے۔ اس کے بعد بیٹا جملہ نمبر 6، غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا۔ حوالہ سبق مندرجہ بالا فقرہ نصاب میں شامل سبق نامدیو مالی سے منتخب کیا گیا ہے۔ حوالہ مصنف، نصاب میں شامل سبق نامدیو مالی کے مصنف مولوی عبدالحق ہیں۔ آپ کو بابا اردو کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی مشہور تصانیف خطبات عبدالحق، سر سید احمد خان، چند ہم عصر وغیرہ شامل ہیں۔ تشریح، مصنف اس فقرے میں نامدیو مالی کی شخصیت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے اس کی اپنے کام سے لگن اور محبت کا ذکر کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ دوسرے مالیوں کی نسبت نامدیو خود بہت صاف ستھرا رہتا تھا اور اپنے باغ اور اس کے پیڑ پودوں کو بھی صاف ستھرا رکھتا تھا۔ کہیں بھی گھاس پھوس نظر نہیں آتی تھی، کہیں کنکر پتھر پڑے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ غرض کے ہر طریقے سے نامدیو نے اپنے باغ کو صاف ستھرا رکھا تھا۔ مولوی عبدالحق کی تحریروں کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک ایجاز و اختصار ہے، یعنی مختصر سی تحریر میں بڑی بات کی وضاحت کر دینا۔ یہاں بھی اس جملے میں یہی خوبی نظر آتی ہے کہ نامدیو کے صاف ستھرے باغ کو وہ ایک آئینے سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جس طرح ایک آئینہ ہمیشہ اتنا صاف ہوتا ہے کہ اس میں دیکھنے والے کا عکس ہمیشہ نظر آتا ہے، اسی طرح نامدیو کا باغ بھی ایسا ہی صاف ستھرا تھا۔ اس کے بعد جناب آخری جملہ نمبر 7، وہ اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ۔ حوالہ سبق مندرجہ بالا فقرہ نصاب میں شامل سبق نامدیو مالی سے منتخب کیا گیا ہے۔ حوالہ مصنف، نصاب میں شامل سبق نامدیو مالی کے مصنف مولوی عبدالحق ہیں۔ آپ کو بابا اردو کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی مشہور تصانیف میں خطبات عبدالحق، سر سید احمد خان اور چند ہم عصر وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہوگی تشریح۔ مصنف اس فقرے میں نامدیو کی اپنے کام سے محبت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نامدیو اپنے کام کو ایک عبادت سمجھ کر کرتا تھا۔ ہماری عبادات کی ادائیگی میں بھی یہی سوچ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی عبادت کے عوض کسی صلے یا تعریف کی امید نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں عبادت صرف اس لیے کرنی چاہیے کیونکہ صرف ہمارا رب ہی اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ نامدیو مالی بھی اپنا کام اسی طرح کرتا تھا۔ وہ دوسروں سے بہتر تھا،
مگر یہ توقع نہ رکھتا تھا کہ کوئی اس کی تعریف کرے یا اس کے کام کے عوض کوئی اسے انعام دے۔ وہ اپنے کام کا حق ادا کرتا تھا اور اپنا فرض ادا کرنا جانتا تھا۔ صلے اور انعام کی خواہش لالچ اور حرص کی صلہ اور انعام کی خواہش لالچ اور حرص کی پیداوار ہیں، اور تعریف و توصیف کی تمنا تکبر اور غرور پیدا کرتی ہیں۔ تو یہ تھی بچوں اس سبق کے جملوں کی تشریح۔ امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کی امتحانی تیاری میں معاون و مددگار ثابت ہوں گی۔ شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا بیٹا، اللہ حافظ۔